سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی ہاتھ میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ عزت دو لیکن اتنی بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ مومن کی پہچان اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کے معاملات ہیں، یعنی مومن صوم صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ جس چیز پر اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ فیثاغورث کا قول ہے، تمام اعضاء جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، لہذا دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے، وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ہر اس مسئلے کا حل ہے جو ان کا اپنا نہیں۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو چیز ہمیں زندگی میں پریشان کرے وہ ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ کوئی اگر ہمیں چھوڑ دے، ہم اس سے دستبردار ہو جائیں تو وہ شخص ہمیں ہمارے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ جس چیز پر ہمیں غصہ آئے وہ ہمیں عاجزی کرنا اور معافی مانگنا سکھاتی ہے۔ اس لیے جو ہے جیسا ہے میں نے اسے قبول کر لیا۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔
تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرنے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے علم اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ ایک دن تمہارے یہ اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے رب کی دہلیز تک جو آنا تھا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر میں نے، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرے رب تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں ہے، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دن کی انتہا بھلے کام سے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس کے درمیانی حصے کے گناہوں کو مت لکھو۔